الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ نعت خوانی سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھتے ہیں مزید کہ ہمیں نعت پڑھنے سے قبل کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے لالچ کے بارے میں سن لیا، غرور و تکبر کے بارے میں سن لیا، ریاکاری کے بارے میں بھی سن لیا۔ 17 تو 20 تقریباً باتیں ہو گئی ہیں نا۔ آج 21ویں بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین اسلام میں نا اخلاق حسنہ کی جانب جس قدر دل نشین انداز میں توجہ دلائی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر مدحت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرچم بردار ہونے کی حیثیت سے نا ہم نعتیہ محافل سے وابستہ افراد اپنے عادات و اطوار اور قول و فعل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بہترین نمونہ بنانے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک مشن بنا کر کم از کم تمام شناسہ نعت خوانوں کو اور محافل نعت سے وابستہ افراد کو اس جانب متوجہ کریں تاکہ مقاصد نعت کے حصول کی راہیں کشادہ ہوں۔ نعت خواں کا کردار جو ہے وہ اخلاق بہتر ہونا چاہیے، نعت خواں کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر نا بڑی دلسوزی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر نعت خواں بزرگوں اور محافل نعت کے حوالے سے سرکردہ افراد کا رویہ متعدد حوالوں سے اخلاق حسنہ کے منافی نظر آتا ہے۔ ان بزرگ افراد کو اپنی اصلاح طلب رویے کی تلافی کرنی چاہیے اور نو عمر اور نوجوان نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کو مد نظر رکھتے ہوئے دل آزاری کی بجائے ان کی دل بستگی پر توجہ دیں۔ مائک ہاتھ میں آ جانے کے بعد انہیں کسی کی پگڑی اچھالنے یا حد تک آمیز گفتگو کرنے کا لائسنس نہیں مل جاتا، بلکہ اس طرح ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھتی ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت خواں کا نا اخلاق بہتر ہونا چاہیے اور نعت خواں کو حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تو ہم ان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے اس طرح ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نیتیں آج رہ گئی ہیں، نیتیں بھی کر لیتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ بقیہ جو لیکچر ہے وہ اس کو سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے۔ دوسری سنہ ہجری میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا، جس نے بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حکم کی تعمیل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے اسامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ سمامہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے آزادی کے انعام سے نوازیں تو ایک شکر گزار کے لیے انعام ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جتنا چاہیں بتا دیجئے۔ پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے گئے نا، چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، اور تیسرے روز بھی اسی طرح سوال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے ثمامہ نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں تو سنا ہی تھا، بہت کچھ سنا تھا، لیکن جب بذات خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا مشاہدہ کیا تو بے حد متاثر ہوا، اور مسجد نبوی سے باہر نکل کر قریبی ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں غسل کر کے پاک و صاف ہونے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا اخلاق تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ ایک قیدی کے پاس جا کر خود جا کر اس کا حال احوال دریافت فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کامل الاخلاق تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، غلام ہو یا آقا، قیدی ہو یا آزاد، عورت ہو یا مرد، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق برتاؤ اتنا عمدہ ہوتا تھا کہ لوگ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر اجنبی اپنائیت محسوس کرتے، کفار اسلام قبول کر لیتے، اور جان کے دشمن جان کی حفاظت کرنے والے بن جاتے۔ رحمت دارین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ کریمانہ اخلاق ہر ایک مسلمان کو اپنانے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ حال ہے کہ انجان لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا تو دور کی بات ہے، اپنے پڑوسیوں بلکہ والدین، بھائی بہنوں یا بیوی بچوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتے ہیں کہ الحمان الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نا ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا رویہ ہر کسی کے ساتھ، بالخصوص پڑوسیوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق بہت ہی خوبصورت اور عمدہ صفت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس شخص کے اخلاق جس قدر عمدہ اور اچھے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں اسے اتنا ہی بہترین شخص کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سیدنا سمرہ اور حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ اس طرح ایک اور روایت میں بہترین اخلاق والے کو بروز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، شاید آپ کو
لیکچر کے دوران، ریکارڈنگ کے دوران بہت تیز بارش کی آواز سنائی دے رہی ہو، بادل بھی گرج رہے ہیں، طوفان بھی آیا تھا، تو بعض اوقات نا انسان ہونے کے ناطے توجہ بعض اوقات تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے نا، اور کبھی زبان بعض اوقات لفظ صحیح طرح ادا نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے نا یہ انسان ہے نا، انسان بالکل بے بس ہے، تو اگر کوئی لفظ جلدی میں یا زبان کے بل کھانے کی وجہ سے ادھورا رہ جائے یا صحیح لفظ ادا نہ کر سکوں، تو آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے حدیث پاک سنی، جس کا اخلاق بہتر ہوگا وہ سرکار کے قریب ہوگا، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ سرکار سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ابھی ہم نا حسن اخلاق کی فضیلت سنی، جس سے یقیناً ہمارا بد اخلاقی کی بری عادت کو چھوڑنے اور حسن اخلاق اپنانے کا ذہن بھی بنا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق یا بد اخلاقی کہتے کسے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ان کی پہچان نہیں ہوگی نا، اس وقت تک حسن اخلاق کو اپنانے یا بد اخلاقی سے بچنے میں مدد نہیں ملے گی۔ تو آئیے ان کی تعریفات سنتے ہیں۔ چنانچہ حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف سنیے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کی وضاحت احیاء العلوم صفحہ نمبر 165 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خلق عادت نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں۔ انہیں عملی جامہ پہنانے میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں، تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں، تو اسے بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ یہ احیاء العلوم کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت یہ دیکھیں بات نا میری زبان بل کھا جاتی ہے، تے کو ادا نہیں کیا گیا، عارضی حاجت یا وقتی جوش و جذبے کی وجہ سے نا کوئی اچھا عمل کرے، مثلا مال خرچ کرے یا غصہ آنے پر قابو کر لے، تو یہ معاملات بھی اگرچہ قابل تعریف ہے، لیکن حقیقی سخاوت اور حقیقی بردباری اسی وقت نصیب ہوگی جب یہ چیزیں طبیعت میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے رائے خدا میں مال خرچ کرنے اور غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شخص نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نا حسن اخلاق کے متعلق پوچھا۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ نمبر 9 الاعراف 199 ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر دو۔ پھر ارشاد فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 61 یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 404۔
ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، مجھے متقی تو۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔